اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق وجعل من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وزواجہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزاج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنائی حاصل کرتے ہوئے ہم اگلے مرحلے پر جائیں گے۔ ہم نے شب ابی طالب پڑھا تھا اور یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شب ابی طالب کا سب سے بڑا نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ اس کے ختم ہوتے ہی سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پے در پہ دو غم آئے اور دو بڑے نقصانات جو ہیں وہ ہوئے اسلام کی تحریک کو، اور سب سے بڑی پناہ اور سب سے بڑی جو حفاظتی چٹان تھی جناب سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب، ان کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اور ان کے 1 مہینے کے بعد جناب اماں ختیجۃ الکبریٰ علیہ السلام وہ بھی چل بسیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ آپ خود دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو شخصیات سے کتنی محبت تھی، اور اسلام کی اس نوزائیدہ تحریک کا جو ابھی ایک سیڈ سے نکل کے ننھا سا پودا بنی تھی، اس کے لیے ان دونوں شخصیات کی کتنی اہمیت تھی، اور انفارچونیٹلی ایک شخصیت کو اسلامی تاریخ میں متنازع کر دیا گیا اور ان کے کردار کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور دوسری شخصیت جناب اماں ختیجہ کے بارے میں بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ غائب کر دیا گیا، اور ہمیں ڈھونڈے سے بھی کوئی بہت زیادہ میٹیریل ان کے بارے میں نہیں ملتا۔ یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سازش کتنی گہری تھی۔ لیکن چلیں آگے چلتے ہیں۔ اس کے بعد جو سب سے اہم واقعہ ہوا وہ طائف کا سفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف تشریف لے جانا ہے۔ ہم آج یہ پڑھیں گے کہ وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانا پڑا، کیا حالات تھے، اور طائف میں جانے کے اغراض و مقاصد دین کی تبلیغ کے ساتھ ساتھ اور کیا تھے، یعنی وہ کیا سچویشن پیدا ہوئی جس کی وجہ سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طائف جانا پڑا، اور پھر طائف میں جو آپ کا مکالمہ ہوا وہ بھی میں آپ کے سامنے پریزنٹ کروں گا، اور اس سے ہم نتیجہ اخذ کریں گے۔ لیکن جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر سے جناب ابو طالب کا سایہ اٹھا تو آپ کو میں وہاں واپس لیے چلتا ہوں دار الندوہ کے سیٹ اپ کے اوپر۔ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گزرنے والے یہ جو مظالم کی ایک داستان ہے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ دار الندوہ قصی بن کلاب نے قائم کیا تھا، اور اس کی فارمیشن اس طرح رکھی تھی کہ قریش، فہر بن قریش جو ان کے بڑے تھے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12ویں یا 13ویں پیڑھی کے اوپر وہ آتے ہیں، تو اس میں اس کے جتنے بھی شاخیں بنی تھیں، جتنے بھی قبائل بنے تھے، ان کو یہ انڈیپینڈنس حاصل تھی کہ وہ اپنا سردار جو ہے وہ لا آف پرائموجینیچر کے تحت منتخب کرتے تھے۔ لا آف پرائموجینیچر یہ ہوتا ہے کہ ایک کے بعد دوسرا جو جینیٹکس میں سب سے سینئر ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے، تو وہ اپنا سردار اس قانون کے تحت منتخب کرتے تھے۔ وہ سردار جو ہوتا تھا وہ اس پورے قبیلے کا نگہبان ہوتا تھا، اور وہی سردار دار الندوہ کا ممبر ہوتا تھا۔ اب اس سردار کے پاس یہ طاقت ہوتی تھی کہ وہ جس شخص کو چاہے اپنے قبیلے کا حلیف بنا لے، جس غیر کو چاہے اپنے قبیلے کی پناہ میں لے لے۔ یہ 2 چیزیں کیوں تھیں؟ یہ اس لیے تھیں کہ مکہ میں کسی غیر قریشی کا آباد ہونا انہوں نے منع کر رکھا تھا۔ مکہ میں کوئی غیر قریشی جو تھا وہ آباد نہیں ہو سکتا تھا، صرف قریش کی اولاد جو تھی وہی مکہ میں رہتے تھے، رائٹ آف پراپرٹی صرف انہی کو حاصل تھا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اجنبی مکہ میں آ کے رہنا چاہتا
یا وہ دوسرے لوگ، کوئی کاریگر ہوتا، کوئی بڑھئی ہوتا، کوئی ترخان ہوتا، کوئی لوہار ہوتا، وہ جو دوسرے شہروں سے یا کوئی اور بندہ آ جاتا، تو اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ یا تو ان 12 قبائل میں سے کسی کے ساتھ معاہدہ حلیف کر کے حلیف بنے ان کا، یا اس قبیلے کسی ایک قبیلے کا سردار اس کو اپنی پناہ میں لے، تو اس کو پھر اس کے بعد اس کو مکہ میں رہنے کی اجازت ملتی تھی۔ یہ اختیار ہر قبیلے کے انڈیویجول سردار کے پاس تھا، جو چیف ہوتا تھا قبیلے کا۔ اسی طرح قبیلے کا جو انڈیویجول سردار ہوتا تھا اس کے پاس یہ بھی اختیار تھا کہ وہ کسی بھی شخص کو اپنے قبیلے سے خارج کر سکتا تھا، اس کو اپنی پناہ سے خارج کر سکتا تھا، اور جب وہ اس کو اپنی پناہ سے خارج کرتا تو اس شخص کے لیے مکہ میں رہنا اس لیے ناممکن ہو جاتا کہ اس کو مباح کہتے تھے، مباح قرار دے دیا جاتا، اس کا خون رائیگاں سمجھا جاتا، اور جو کوئی چاہے اس کے ساتھ جیسا مرضی سلوک کرے، اس کے اوپر کسی قسم کا نہ کوئی قصاص ہوتا اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی جنگ و جدل ہوتی۔ تو یہ دو چیزوں کو سمجھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ایک حلیف کیا تھا، ایک پناہ کیا تھی، اور ایک مباح کیا تھا۔ اب جب تک تو سیدنا ابو طالب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف فرما تھے، وہ ہی بنو ہاشم کے لا پریمو جینیچر کے تحت جو تھے وہ سردار تھے، اور وہی بنو ہاشم کے بہاف کے اوپر دارالندوہ کے ممبر تھے۔ دارالندوہ کی ممبرشپ کے لیے 2 ہی پری ریکوزیشنز تھیں، ایک یہ کہ وہ شخص جو ہے وہ اپنے قبیلے کا سردار ہو، اور نمبر 2 وہ اجتماعی دین پر قائم ہو۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں 2 بڑے واقعات ایسے ہو چکے تھے۔ ایک بنو تیم قبیلہ تھا، اس کی سرداری اور اس کی نشست جو تھی دارالندوہ میں، وہ ابو بکر ابن قحافہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا دارالندوہ سے، لیکن ابو بکر کے والد جو تھے ابو قحافہ وہ زندہ تھے، انہوں نے ان کی نشست دوبارہ سنبھال لی، اور اس کے بعد انہوں نے ہی ان کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ اسی طرح عمر ابن الخطاب اپنے باپ خطاب کے بعد دارالندوہ کے بنو ادی عین دال یہ چھوٹی بنو ادی کی طرف سے سردار تھے اور دارالندوہ کے ممبر تھے۔ جو ہی انہوں نے اسلام قبول کیا ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ بنو ادی کا یہ پرابلم ہوا کہ بنو ادی کا لا آف پرائموجینیچر ہی ختم ہو گیا، کیونکہ سیدنا عمر ابن الخطاب کے جو دوسرے بھائی تھے ان کا نام تھا زید بن خطاب، وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے، اور پھر ان کے جو کزن تھے سیدنا سعید بن زید، یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور عمر کے بہنوئی بھی تھے اور ان کے کزن بھی تھے، تو وہ بھی اسلام قبول کر چکے تھے۔ لہٰذا کوئی بندہ ان کے بہاف کے اوپر نشست سنبھالنے والا نہیں تھا، تو بنو ادی کی نشست وہاں سے ختم کر دی گئی، اور عمر ابن الخطاب کو مکہ میں رہنے کے لیے آس بن وائل کی پناہ لینی پڑی، جن کے ساتھ ان کی ننہالی رشتہ داری تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ پناہ کا جو میکینزم ہے یہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور جب ابو طالب جب تک زندہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی پناہ میں تھے۔ اب یہی ایک مین بیسک ریزن ہے کہ جناب ابو طالب علیہ السلام کا اسلام اناؤنس نہ کیا گیا، اس میں بہت بڑی حکمت تھی، میں اس پہ تفصیلی بات کر چکا ہوں، کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ لا پریموجینیچر کے بعد ابو طالب کے بعد جس بندے نے بنو ہاشم کا سردار بننا تھا وہ ابو لہب تھا، تو ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا، اور یہ بھی تاریخ کی ستم ظریفی ہے، اس میں بھی مینیپولیشن کی گئی، اور ابو جہل کو سب سے بڑا ولن بنا کے
ہماری تاریخ میں پریزنٹ کیا گیا. نو ڈاؤٹ ابو جہل بھی اس کائنات کا خبیث ترین انسان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ دشمنی، بہت زیادہ بغض رکھتا تھا، لیکن اس سے بڑھ کر مجرم جو تھا وہ ابو لہب تھا. ان دونوں کا اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن ہر چیز کا جواب ہمیں دیتا ہے. قرآن نے ابو جہل کا ذکر اشاروں کنایوں میں کیا، لیکن واحد بندہ ہے ابو لہب جس کا نام لے کر قرآن میں لعنت کی گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بنو امیہ کا دماد تھا. ابو سفیان کی سگی بہن اس کے گھر میں تھی ابو لہب کے، اور یہ ان کے انفلوئنس کے نیچے تھا اور اپنی بیوی کے انفلوئنس کے نیچے تھا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا بغض تھا، وہ جو خاندانی ریویلری ہوتی ہے، شریکہ جس کو کہتے ہیں، وہ بھی تھا. لیکن یہی شخص رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن تھا مکے میں. یہی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ سب سے بڑا ویلن ہے تاریخ کا. یہی شخص ابو جہل سے بڑا مجرم ہے، لیکن اس کی کارستانیوں، اس کی کرتوتوں پر پردہ ڈلوایا بنو امیہ نے جب یہ تاریخ لکھوائی. یہ اس تاریخ کی ستم ظریفی ہے. یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو پوائنٹ آؤٹ کرتا چلا جاؤں گا. اچھا جی، جب ابو طالب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو ابو لہب جب بنو ہاشم کا سردار بن گیا، اگرچہ میجارٹی آف بنو ہاشم اس کے خلاف تھے، لیکن اس کے باوجود لا آف پرائموجینیچر کے تحت وہ اس کا سردار بن گیا. اس کو دارالندوہ میں بنو ہاشم کی نشست اس کو مل گئی، تو اس نے سب سے پہلا کام ہی یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلے کی پناہ سے خارج کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباح قرار دے دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مباح قرار دے دیا تو یہ جو تھے خبیث چند لوگ ایسے تھے جنہوں نے رسول اللہ پر دست درازی شروع کر دی. سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود فرمان ہے کہ جناب ابو طالب کے ہوتے ہوئے قریش نے کبھی مجھ پر جسمانی گزند پہنچانے کی کوشش نہیں کی. ان کے جاتے ہی یہ میرے اوپر جسمانی حملے انہوں نے شروع کر دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا جو اٹیک کیا گیا وہ اوجڑی والا مشہور واقعہ ہے، جو کہ غلیظ ترین انسان عقبہ بن ابی معیط نے یہ واردات کی، اور جناب سیدۃ الکائنات نے آ کے وہ اوجڑی ریموو کی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹائی اور اس کو صاف کیا. اس کے بعد اسی خبیث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں کپڑا ڈال کے اس کو گھمایا، جس کو وہ کوکلا ہم کہتے ہیں، وہ کوکلا بنا کے آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی. پھر چند خبیث لوگوں نے مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر مٹی ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو آپ کا چہرہ مبارک اور آپ کے بال مبارک اور آپ کی ریش مبارک ساری مٹی گٹے سے بھری ہوئی تھی، اور سیدۃ الکائنات جناب فاطمہ الزہرا علیہم السلام، میں جسارت کر رہا ہوں ان کا نام لینے کی صرف ڈسٹنگوش کرنے کے لیے، ورنہ میری گندی زبان اس قابل نہیں ہے کہ میں کبھی ان کا نام نہیں لیتا. میں انہیں صرف سیدۃ الکائنات یا سیدۃ الکونین یا سیدۃ الجنہ کہہ کر مخاطب کرتا ہوں. تو انتہائی عزت، انتہائی احترام. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی تھیں اور ساتھ ساتھ رو رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہیں کہا کہ بیٹی نہ رو، اللہ تیرے باپ کی حفاظت کرے گا. وہ سارے غم، وہ سارے جو خدشات ہوتے ہیں کہ کسی بھی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ جان لی جا سکتی ہے، وہ سارے اہل خانہ کو تھی. اور تبری میں یہ ستم بھی ڈایا گیا کہ جب اس کی اردو ٹرانسلیشن کی گئی جو کہ دارالسلام والوں نے شائع کی ہے، اس میں بھی سیدہ کا نام جو ہے اس کی جگہ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی لکھ دیا گیا. یہ دیکھیں اتنی بڑی بڑی خیانتیں ہیں. میں آپ کے سامنے سیدھا ریکارڈ رکھوں گا، یہ لوگ بہت بڑے مجرم ہیں. اچھا،
اس کے بعد جب یہ ہو گیا، یہ واقعہ ہوا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خفیہ طور پر طائف جانے کا فیصلہ کیا۔ خفیہ طور پر وہ طائف گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مد نظر رکھیں کیونکہ سرکار کا مکے میں رہنا تقریباً ناممکن ہو چکا تھا۔ اچھا، اس کے بعد اور صرف اپنا ایک جو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، جن کو کہتے ہیں کہ وہ غلام تھے اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اس کائنات کا معتبر ترین انسان جس کا نام قرآن پاک میں آیا ہے، سیدنا زید بن حارثہ، اللہ تعالیٰ کی لاکھوں کروڑوں درود و سلام میرے رسول کے اس فدائی کے اوپر، تو ان کو ساتھ لیا اور رستے میں، طائف کے رستے میں بنو بکر کا قبیلہ آتا تھا، آپ وہاں بھی گئے اور بنو بکر کو بھی کہا کہ آپ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، تو بنو بکر نے کہا کہ بھائی ہم نہیں لڑ سکتے ان کے ساتھ، تو سوری ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے۔ ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بالکل طائف کے رستے میں بنو بکر کا قبیلہ آتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ آپ نے یہ بات سیکرٹ رکھنی ہے، یہ خفیہ رکھنی ہے کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ بہرحال انہوں نے اس بات کا پاس کیا، رسول اللہ کی موومنٹ کو خفیہ رکھا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف پہنچے۔ میں اس دفعہ جب گیا ہوا تھا عمرے پہ، تو میں پہلی دفعہ زندگی میں طائف گیا ہوں، اور میں وہ سارا رستہ یہ سوچتا رہا کہ کس مشقت کے ساتھ میرے رسول نے یہ رستہ طے کیا ہوگا اور کتنے دن لگے ہوں گے، اور پھر وہ چونکہ خفیہ طور پر جا رہے تھے، پتہ نہیں کن کن اس وقت کیسے جنگلات ہوں گے اور کن کن جنگلوں سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ہوں گے، کیونکہ آج بھی وہ بڑا ٹف رستہ ہے طائف کو جانے والا، اور بالکل اسی بہترین سڑک بنی ہوئی ہے، موٹر وے لائک، ٹرپل سائڈ ون وے، بڑا اچھا ٹریک ہے اب تو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود جس طرح آپ سمجھ لیں کہ ہماری ایپٹا باد ٹو مانسرا روڈ ہے نا، بالکل اس طرح ایسے پہاڑی پہ چڑھتی ہے گول گول گھوم کے، سیم اسی طرح کی چڑھائی بھی ہے اور اسی طرح گول گول گھوم کے وہ اوپر چڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو میں بالکل سارے سفر اسی سوچ میں گھوم رہا کہ اس وقت تو یہ نہ کوئی اس طرح کی سڑک ہوگی، ایک پہاڑی درہ ہوگا یا پہاڑ کے ساتھ ساتھ رستے ہوں گے، اور وہ کیا ذہنی کیفیت ہوگی کہ اپنے گھر سے نکال دیے گئے، اپنے شہر سے نکال دیے گئے، پھر وہ خفیہ رکھنا اس کو، یہ ساری تکالیف آپ کبھی اس پہ سوچ کے دیکھیں کہ ایک انسان کے اوپر آ رہی ہیں، اور وہ دنیا میں اکیلا تنہا ہے، ایک بندہ ساتھ ہے اس کے، اور وہ جنگلوں میں سے سفر کرتا ہوا خفیہ طور پر وہ طائف پہنچتے ہیں، اور طائف میں جو قبیلہ تھا وہ تھے، سوری استغفر اللہ کا نام، چلے ابھی یاد آ جاتا ہے، طائف میں جو قبیلہ آباد تھا اس کے جو تھے نا 3 سردار تھے اس وقت، اور وہ بنو سکیف جو تھے وہ طائف میں آباد تھے، اور ان کے 3 سردار تھے، اور تینوں بنو سکیف کے بڑے سردار کنسیڈر ہوتے تھے۔ ایک تھا عبد جلیل بن عمر بن عمیر، دوسرا تھا مسعود بن عمر بن عمیر، اور تیسرا تھا حبیب بن عمر بن عمیر۔ یہ 3 بھائی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے ان کے پاس تشریف لے گئے، تو انہوں نے ان کو دعوت دی اور ان کو یہ کہا کہ تم مجھے ادھر اپنی پناہ میں لے لو اور مجھے یہاں رکھ لو۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کائنات کا والی، اس کائنات کا وارث لوگوں کی منتیں کر رہا ہے کہ مجھے رکھ لو۔ یہ مرحلہ بھی میرے رسول پر آیا، کیا دکھ ہے جو میرے رسول پر نہیں آئے، اور کون سی وہ مصیبت ہے۔ اس لیے میرے لیے سب سے بڑا دلاسا میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ ایک جملہ ہے کہ جب تم پر کبھی کوئی دکھ آئے تو میری تکالیف کو دیکھ لینا، تمہیں میری
تکالیف کے سامنے اپنا بڑے سے بڑا دکھ بھی چھوٹا نظر آئے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں، کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے نا کہ کس دن نہ ہم پہ تہمت تراشا کیے عدو، کس دن نہ ہم پہ تہمت تراشا کیے عدو، کس دن نہ ہمارے سر پہ آرے چلا کیے۔ تو ان سارے مراحل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے گزرے ہیں، بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ تو آپ وہاں انہوں نے جناب انکار کر دیا، نہ صرف انکار کیا بلکہ ایک بھائی نے تو چلیں یہ کہہ کے خاموشی اختیار کر لی کہ اس نے کہا جی میں آپ سے بات ہی نہیں کرتا، اگر آپ سچے ہیں تو آپ کی بات کی ٹھکرانے سے ہم تباہ ہو جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو آپ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ سے بات کی جائے۔ ایگزیکٹلی یہی الفاظ اس نے کہے۔ اچھا، دوسرے نے بھی کہا کہ نہیں بھائی میں اس قابل۔ تیسرا جو تھا نا جی، اس نے جو سب سے بڑا تھا عبد جلیل، اس نے بدتمیزی کی اور اس نے یہ کہا کہ یہ ان دونوں شہروں میں صرف تم ہی ملے ہو اللہ کو رسول بنانے کے لیے۔ خیر ان لوگوں نے رسول اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ اس کو خفیہ رکھنا، اور آپ نے پھر طائف میں جو اور ان کے علاوہ معزز لوگ تھے ان کے پاس جانے کی کوشش کی۔ تو اب جب انہوں نے ان تینوں بھائیوں نے یہ دیکھا نا، اس لیے انہوں نے یہ بدتمیزی کی جو بڑی مشہور ہے تاریخ میں، انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم تو اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، اب یہ بنو سکیف کے دوسرے سرداروں کے پاس جائے گا اور مبادہ کسی سردار نے اس کو پناہ دے دی تو پھر ہماری جو ہے ناک نیچی ہو جائے گی۔ تو جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکلے، انہوں نے جناب اپنے نوکروں چاکروں کو کہا کہ محلے میں شور مچاؤ اور بچے اکٹھے کر کے تو رسول اللہ کے پیچھے لگائے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ اور اس سارے واقعے کو پڑھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ مسلسل ان بچوں کی کوچنگ کر رہا تھا، ان لفنگے لونڈوں کی کوچنگ بھی ساتھ کر رہا تھا، کیونکہ وہ پتھر سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پہ مارتے تھے، یعنی جسم مبارک پہ نہیں مارتے تھے، اذیت دینا چاہتے تھے اور بگانا چاہتے تھے۔ شاید انہوں نے پیچھے سے کہا ہو کہ اس کو پتھر مار مار کے بگاؤ، تو وہ رسول اللہ نشانے لے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایڑیوں کے اوپر پاؤں کے اوپر پتھر مارتے تھے، اور جناب زید بن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جاتے، وہ آگے سے پتھر مارنا شروع کر دیتے، آپ آگے جاتے وہ پیچھے سے پتھر مارنا شروع کر دیتے، اور یہ نتیجہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، جناب کے نلین پاک خون سے بھر گئے، اور انتہائی سخت تکلیف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک باغ نظر آیا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ طائف جو ہے نا جی، یہ بڑا سرسبز اور شاداب علاقہ ہے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ آج بھی ہم جب طائف میں گئے تو ایک تو ہم اس باغ میں گئے ہیں جی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج بھی وہ باغ باقی ہے، اور وہاں انہوں نے یعنی کچھ پریزرو کرنے کی بھی کوشش کی ہوئی ہے، لائک وائز کی آرکائیوز ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اسی طرح کا کوئی رنگ دے کے چیزیں بھی بنائی ہوئی ہیں، وہ میرے پاس ہے ویڈیو، کبھی میں اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، اس کے بعد اس کے علاوہ آج بھی وہاں جس طرح ہمارے ہاں شہروں میں پارک بنے ہوئے ہیں، وہاں طائف میں جگہ جگہ پارک بنے ہوئے، ہم ایک پارک میں بیٹھے بھی، کچھ وقت بھی ہم نے گزارا، تو یعنی ایک سرسبز علاقہ ہے، اور وہاں مکہ کے جو رئیس تھے انہوں نے اپنی پراپرٹیز لے رکھی تھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ گرمیوں میں وہ ٹھنڈا ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو مکہ، کافی ٹیمپریچر کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ سمر میں جس طرح ہمارے ہاں خوشحال لوگ ہیں، انہوں نے مری میں بھی گھر رکھا ہوا ہے، پراپرٹی تو رکھی ہوئی ہے، تو اسی طرح یہ ایک خاندان تھا عتبہ بن ربیعہ کا، انہوں نے بھی ایک پراپرٹیاں وہاں خریدی ہوئی تھیں، اور یہ باغ ان کی ملکیت تھا۔ اب عتبہ بن ربیعہ کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا
یا چکدادا سمجھ لیں، ان کی عبد مناف کا جو بیٹا تھا عبد شمس، اس کا بیٹا تھا ربیہ، اور ربیہ کے آگے سے دو بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ۔ یہ دونوں بندے غزوہ بدر میں جو ہیں یہ مارے گئے اور واصل جہنم ہوئے۔ اس پہ جب پہنچیں گے انشاءاللہ ان میں تفصیلی بتاؤں گا، لیکن میں کو بتا دوں کہ یہ رسول اللہ کے خاندان کے ہی بندے تھے۔ یہ بنو عبد شمس میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں سے تھے۔ تو یہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت موجود تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن حالات اتنے خراب ہو چکے تھے، آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ طائف میں ہونے کے باوجود، قریبی رشتہ داری ہونے کے باوجود، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کوئی آواز اٹھانے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی ان کے ساتھ یہ بارے تھے ان سے، چاہے وہ بنو سکیف کے لوکل سردار تھے، لیکن بنو سکیف بھی یہ ان سے ڈرتے تھے قریش سے، تو کیونکہ قریش جو ہے وہ عرب کے سردار تھے، عرب کے پیر تھے۔ تو بہرحال وہ نہیں آئے۔ کچھ دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کی بیل کے نیچے تشریف فرما رہے، اس کے بعد کہیں عتبہ بن ربیہ کے دل میں کوئی خیال آیا، تو اس نے اپنا ایک کرسچن نوکر تھا اس کا اس باغ میں، اس کا نام تھا جناب اداس کو بلایا اور کہا کہ یہ پلیٹ لو اور اس میں انگوروں کا ایک گچھا لو، اس کو دھو کے تو اس شخص کے پاس لے جاؤ، اور ساتھ اس کو کہنا کہ تمہارے رشتہ دار نے یہ بھیجا ہے تو تم رشتہ داری کے لیے یہ کھا لو۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ میں رشتہ دار ہوں رسول اللہ کا سارا، لیکن وہ خود نہیں آیا، اس نے اس سے زیادہ کوئی مہربانی نہیں کی۔ اور جب وہ اداس لے کے پہنچا تو سرکار کے سامنے انگور پیش کیے، تو سرکار نے ایک انگور توڑ کے منہ کی طرف لے جا رہے تھے تو فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب یہ جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا تو اداس جو تھا وہ چونکا، اور اس نے کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ یہاں کے لوگ تو یہ جملہ نہیں بولتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اداس تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کرسچن ہوں، عیسائی ہوں، اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ تو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اداس، تم میرے بھائی یونس بن متی کی بستی کے رہنے والے ہو؟ تو وہ ایک دم سے سٹن ہو گیا، اس نے کہا آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ یہاں تو کسی کو ان کا نہیں پتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں۔ اب جو اس نے یہ بات سنی تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا۔ دیکھیں خوش قسمتیاں لوگوں کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں۔ اداس کہاں پیدا ہوا ہوگا، نینوا میں بڑا ہوگا، پھر وہ غلام بن گیا، کسی نے اس کو بیچ دیا ہوگا، غریب آدمی ہوگا، نوکری کرنے کے لیے آ گیا ہوگا، پھر ان کا ملازم ہو گیا، پھر طائف میں رہ رہا تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کو قدرت یہ سعادت دے دے گی کہ وہ شہنشاہ کونین کے سر پہ بوسہ دے گا۔ اور پھر اس نے نہ صرف سرکار کے سر پہ بوسہ دیا بلکہ سرکار کے قدموں پہ بوسہ، ہاتھوں کو بوسہ دیا، سرکار کے قدموں کو بوسہ دیا۔ اب یہ سین جب دیکھا تو عتبہ کے بھائی شیبہ نے کہا کہ لو یہ اب نوکر بھی ہمارے ہاتھ سے گیا۔ تو واپس آئے تو اس کو برا بلا کہا، تو اس نے کہا کہ اللہ سے ڈرو، اس شخص جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں، یہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن ان کو خوف نہیں آیا۔ قصہ مختصر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے سیدھا، چونکہ مکہ شہر میں آپ داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، گھر میں جا ہی نہیں سکتے تھے۔ اب چونکہ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ آپ ایک دفعہ مکہ سے باہر نکل گئے ہیں، آپ نے خفیہ رکھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے عتبہ بن ربیہ کو پتہ چل گیا تھا۔ عتبہ بن ربیہ نے لا محالہ بتا دیا ہوگا، بندہ بھیج دیا ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جب مکہ سے باہر آ گئے تو اب وہ چونکہ کسی کی پناہ میں نہیں تھے، مباح قرار دیے جا چکے تھے، تو وہ مکہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر ہوتے تو کوئی بھی ان کو نقصان پہنچا سکتا تھا۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا غار حرا میں تشریف لے گئے، اور یہ واحد موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نزول کے بعد دوبارہ
غار ہرا میں گئے اور وہاں چلے گئے. وہاں زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے. وہاں ایک اور بندہ ملنے آیا. کچھ روایات میں ہے کہ ایک اور بندہ ملنے آیا، کچھ روایات میں ہے کہ زید بن حارثہ کو ہی بھیجا. سب سے پہلے اخنس بن شریک کے پاس بھیجا بندے کو اور کہا کہ آپ میرے لیے پناہ دے دیں. تو اس نے کہا کہ میں تو چونکہ اخنس بن شریک جو تھا وہ قریشی نہیں تھا، وہ خود کسی قبیلے کے ساتھ حلیف بن کے رہ رہا تھا. اس نے کہا میں تو بھائی خود کسی قبیلے کا حلیف بن کے رہ سکتا ہوں، میں سارے قریش کی مخالفت مول نہیں لے سکتا، میں نہیں دے سکتا. اس کے بعد جناب سیدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سہیل بن عمر کے پاس بندے کو بھیجا. سہیل بن عمر ایک بہت بڑا سردار تھا بنو عامر کا، اور اس کو کہا گیا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دو. اس نے کہا کہ بنو عامر بنو کعب کے خلاف پناہ نہیں دے سکتے. یہ بھی ایک چین کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعب کی اولاد میں سے ہیں اور یہ سہیل بن عمر عامر کی اولاد میں سے تھا. ان کعب اور عامر کا باپ تھا لوئی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں آتا ہے. یعنی کہ لوئی کے دو بیٹے تھے، کعب اور عامر. کعب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل آئی ہے اور عامر سے سہیل بن عمر کی آئی تھی. یہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تقریباً 10ویں پیڑھی بنتی ہے، میرا خیال 10ویں یا 11ویں. اچھا، اس کے بعد پھر اب سہیل بن عمر جو ہے وہ بھی اس نے بھی پناہ نہ دی. تو تیسری دفعہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مطعم بن عدی کے ہاں بھیجا. مطعم بن عدی جو ہے وہ بنو عبد مناف سے تھا. عبد مناف کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 بیٹے تھے، ایک بیٹا مطلب، ایک ہاشم، ایک عبد شمس اور ایک نوفل. نوفل کا بیٹا تھا عدی اور عدی کا بیٹا تھا مطعم. تو مطعم بن عدی اس وقت بزرگ تھا، اس کے سنے 8-9 بیٹے بھی تھے. اس کے پاس بھیجا. اس کے خون کو غیرت آئی کہ یہ میرے دادا کی اولاد میں سے ہیں اور یہ بڑی بری بات ہے. اللہ نے، میرا مطلب ہے، اس کے دل میں ڈالا، کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہوا، اینڈ تک مسلمان نہیں ہوا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہت عزت و احترام کرتے تھے. پھر اس واقعے کے بعد مطعم بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے کا اعلان کیا. اس نے اپنے بھتیجوں اور اپنے بیٹوں کو لیا، تلواریں اٹھائیں، گھوڑے نکالے، مسلح ہوا وہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل نور سے نیچے تشریف لائے اور ان کو ساتھ لے کے تلواروں کے سائے میں وہ گیا. اور کعبہ کا طواف کرنے کے بعد اس نے مکہ کے صحن میں جا کے اعلان کیا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دی ہے، اور جب تک یہ میری پناہ میں ہے کوئی بندہ جرت نہ کرے ان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی. تو وہاں جو فرعون اثر ابو جہل بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم خالی پناہ دے رہے ہو یا اس کے دین پر چلے گئے ہو. یعنی اس کا جملے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ اگر اس نے دین بدل لیا ہے تو پھر اس کو بھی فارغ کرتے ہیں، پناہ خود بخود ختم ہو جائے گی. لیکن مطعم بن عدی نے کہا کہ نہیں، میں اپنے دین پر قائم ہوں، لیکن میں نے پناہ دی ہے. تو اس پہ پھر چونکہ وہ تگڑا بندہ تھا، بندے اپنے ساتھ لے کے آیا تھا، تلواریں ساتھ لے کے آیا تھا. تو پھر اس فرعون ابو جہل نے کہا کہ جو ٹھیک ہے، جس کو تم نے پناہ دی اس کو ہم نے پناہ دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر گھر تشریف لے گئے. یہ ہے طائف کا، یعنی طائف کا واقعہ رونما صرف اس لیے ہوا کہ ابو لہب نے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی پناہ، یعنی بنو ہاشم کے قبیلے کے سردار کی پناہ سے نکال کے مباح قرار دے دیا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اس لیے کہ میری دین کی تبلیغ بھی جاری رہے اور کوئی اور قبیلہ جو ہے وہ مجھے پناہ دے کے مجھے اپنے پاس رکھ لے. لیکن ان کا کفار مکہ کا، یہ جن کو اللہ نے قرآن پاک میں آئمۃ الکفر کہہ کر مخاطب کیا ہے، ان کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ تھا کہ گرد و نواح کے کوئی قبائل اور طائف کا سب سے بڑا قبیلہ بھی اس پر رضامند نہ ہوئے. تو یہ فلسفی تھی اس کے پیچھے، سفر طائف کے پیچھے. اور یہ میرے رسول پر گزرنے والا ان کی زندگی کا سب سے سخت ترین دن تھا. اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیجے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے.
کہ ہماری آخرت کی، ہماری دنیاوی اور آخرت کی بقا کے لیے وہ اپنے اوپر پتہ نہیں کتنے مصائب جھیل گئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم۔